سلمان خان نے حال ہی میں اپنے آنے والی فلم سکندر کی پروموشن کے دوران ایک ایسی گھڑی پہنی جو ہندو مذہبی جذبات کی نمائندگی کرتی ہے۔ رام جنم بھومی کے ٹائم پر یہ گھڑیاں ہیں یہ نکالی گئی تھیں اور یہ سلمان خان پہنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر شاید رام جنم بھومی جو ہے اس قسم کی کوئی چیز لکھی ہوئی بھی ہے اور بنی ہوئی بھی ہے، جس پر آل انڈیا مسلم جماعت پریزیڈنٹ جن کا نام ہے مولانا شہاب الدین رضوی، انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا حرام ہے، ان اسلامک ہے، اور سلمان خان رام مندر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سلمان خان کو بی جے پی کی سخت پالیسیز اور انتہا پسند عناصر کے خوف کے باعث ایسے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ وہ کسی بھی تنازع سے بچ سکیں۔ ہم سب کہہ رہے ہیں اللہ بہت اچھے بھگوان ہیں، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بہت اچھی کتاب ہے، آپ کو بہت اچھا مبارک ہو، ہمیں تو چین سے جینے دو بھیا، ہمیں سے ہی سب پہ جھوٹی الزام لگائے جاؤ گے اور پھر کہو گے اسلامی فوبیا بہ رہا ہے۔ انڈیا گلوبل سٹیج پہ اپنی سپیس بڑھا رہا ہے، اس سے پاکستان کتنا انسیکیور ہوتا ہے ان کیس اگر لیٹ سے انڈیا UNSC میں چلا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں چلا جاتا ہے، تو پاکستان تو ظاہری بات ہے اس کی زیادہ سیکیورٹی کونسل میں جو ایکسیس ہے تھرو چائنا ہوتی ہے۔ جو مسلم ممالک ہیں ان میں بات وہی ہے کہ صرف ہم ہی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ایک موجود ہے اور کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ بہت بڑا ان کو مسئلہ ہے۔ جے ہند دوستو، سکندر مووی میں سلمان خان نے ایک رام جنم بھومی ٹائٹینیم واچ پہنی ہوئی تھی اور اس واچ کو لے کر کافی بوال مچ گیا ہے کہ ایک مسلمان ہو کر رام جنم بھومی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہندوازم کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہی پاکستان کے مولویوں کے بھی حال برے نہیں ہیں، وہ سر تن سے جدا کے نعرے دے رہے ہیں اور سلمان خان پہ فتوے پر فتوا دے رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں پاکستانی پبلک اور پاکستانی ایکسپرٹس کو سنیے۔ سلمان خان صاحب جو یہ گھڑی پہنے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی خوبصورت سی ایک رسٹ واچ ہے جو انہوں نے پہن رکھی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ آئی وش کہ میرے پاس بھی ہوتی ہے، مجھے گھڑی پہننے کا شوق نہیں ہے، میں کبھی گھڑی نہیں پہنا، آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا کبھی گھڑی پہنے ہوئے، لیکن بہرحال یہ بڑی خوبصورت سی جو ایک واچ انہوں نے پہن رکھی ہے، رسٹ واچ انہوں نے جو پہن رکھی ہے، اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ رام جنم بھومی کے ٹائم پر یہ جو واچز ہیں یا یہ جو گھڑیاں ہیں یہ نکالی گئی تھیں اور یہ سلمان خان پہنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر شاید رام جنم بھومی جو ہے اس قسم کی کوئی چیز لکھی ہوئی بھی ہے اور بنی ہوئی بھی ہے۔ اور اس کے اوپر جی نہ صرف یہ کہ سلمان خان نے خیر یہ پہنی ہے اور اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ بھارت کے ہی ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ جی بڑے بگڑے، اور ان کا بھی میں فوٹو دکھا دیتی ہوں آپ کو، جی ہاں یہ رہے، اور ان کا نام ہے جی مولانا شہاب الدین، مولانا شہاب الدین رضوی۔ مولانا شہاب الدین رضوی ان کا نام ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو حرام ہے، اس نے ایسی گھڑی کیسے پہن لی؟ تو جی ہاں، مولانا شہاب الدین رضوی صاحب جو ہیں وہ بہت بگڑے ہیں سلمان خان کے اوپر، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا صاحب کا کہ انہوں نے جو گھڑی پہنی ہے وہ پہننا حرام ہے، کیونکہ جی یہ رام مندر کے یاد میں یا رام مندر کے لیے جو ہے یہ گھڑی بنائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ بابری مسجد کو ڈیمولش کر کے اور بنایا گیا تھا، تو مولانا صاحب جب اس سے پہلے رام مندر کو ڈیمولش کیا گیا تھا اور بابری مسجد بنائی گئی تھی، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن ظاہر ہے یہاں سے تو سارے ہاں دیکھو کیا بول رہی ہے کرنا شروع کر دیں گے، لیکن بہرحال یہ ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ سلمان خان کو لے کر شروع ہے، لیکن سلمان خان کی ایک مووی بھی عید پر آنے والی ہے اور یقیناً اس کنٹروورسی سے سلمان خان کو فائدہ ہوگا اور ہو سکتا ہے ان کی مووی جو ہے وہ کچھ زیادہ چل جائے۔ لیکن خیر کنٹروورسی ہو یا نہ ہو، ہم بہت زیادہ بیسٹ وشز جو ہیں وہ سلمان خان کے لیے ہیں۔ سلمان خان کو پاکستان میں بھی بہت دیکھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے، اینڈ آئی وش کہ سلمان خان کی فلم جو ہے وہ بہت اچھی چلے۔ لیکن بہرحال مولاناؤں کو تو خیر عادت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تماشا یا کچھ نہ کچھ نوٹنکی چلتی رہے، تو اسی لیے شاید یہ بھی چلتی رہی۔ اور سوچ ہے یا جو گلوبل اسٹریٹجک ایمبیشن ہے وہ گلوبل ہے اور لانگ ٹرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ میری ناقص رائے میں وہ اپنے آپ کو ایونچولی ایک ہندو سپر پاور کے طور پہ ایک ملٹی پولر ورلڈ میں اپنا ایونچولی حصہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک ویژن ہے۔ البتہ یہ ویژن کس انداز میں پرسو کیا جا رہا ہے،
یہ وہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم پہلو ہے جس میں جو اسٹیٹس کو ورلڈ پاورز ہیں یا ایمرجنگ یا ریسرجنٹ پاورز ہیں یا جو خطے کے دیگر ممالک ہیں یا ایون P5 بھی جو ہے اس کو نگلیکٹ یا اگنور نہیں کر سکتی ہے. چائنا بھی ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے, روس بھی ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو امریکی دوست ہیں ان کے لیے یہ معاملہ ایک بہت بڑا اور انٹرسٹنگ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جہاں وہ ایک جانب اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک اور اکنامک سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں انڈیا کے رائز اور بلڈ اپ کی ایز پارٹ آف دا انڈو پیسفک اسٹریٹجی, وہاں ان کو یہ بات نگلیکٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ایونچول جو اینڈ ہے بھارت کا وہ شیئر کرتا ہے ماسکو اور بیجنگ کے ساتھ ایک ملٹی پولر ورلڈ کا. تو اگر تو امریکہ کا بنیادی ایٹ دا سسٹمک لیول آبجیکٹو اسٹیٹس کو ایکسٹینڈ یا سیکیور کرنا ہے اور ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے ایمرجنس کو ڈیلے یا ڈسرپٹ کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا ٹروجن ہارس تو ان کے الائنس سسٹم میں بھارت بنتا ہے, جو کہ ان کے وسائل, ان کی سفارتکاری, ان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چین کو کنٹین کرنے کے نیریٹو کے گارب میں ایونچولی خود ایک ملٹی پولر ورلڈ کو شیپ کر کے اس سے اپنے سوورنٹی اور اسٹریٹجک اٹانومی کو پریزرو بھی کرنا چاہتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک جانب وہ اپنے آپ کو انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا سینٹر آف گریوٹی گردانتا ہے, لیکن دوسری جانب اس کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ جتنا امریکہ کے ساتھ ہے تقریباً اتنا ہی چین کے ساتھ ہے. تو ایک جانب وہ امریکہ کے ساتھ سے جو سفارتی اور دفاعی تعاون حاصل کر رہا ہے اپنے ڈپلومیٹک support for getting membership into UN Security Council اور missile technology control regime, nuclear suppliers group, Wassenaar arrangement, Australia group, ان تمام strategic arrangements میں تیسری جانب وہ SCO کا بھی ایک ممبر بن چکا ہے اور چوتھی جانب وہ برکس کا بھی ممبر بن چکا ہے. تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کوانٹیٹیولی بھی اگر حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو یہ 4 فورمز جو ہیں برکس, SCO اور اس کے علاوہ جو ایشیا پیسفک اسٹریٹجی ہے امریکہ کی اور ساتھ ہی ساتھ نان الائن موومنٹ, تو ان میں سے 3 جو فورمز ہیں اس میں بھارت ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے, جس میں اس کی کمٹمنٹ ویزیبلی کلیئرلی لانگ ٹرم ملٹی پولر ورلڈ کو شیپ کرنے اور اس سے بینیفٹ کرنے کی ہے. تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان کے کٹر پنتھ اور پکشپاتی جہادی مولانا فتوے پر فتویٰ جاری کر رہے ہیں. دوستو آج عید کا دن ایک سیلیبریشن کا دن ہے, بھائی چارے کا دن ہے, اور اس کے اوپر ایک واچ کے اوپر بوال مچ رہا ہے کیونکہ واچ کا کلر بھگوے سے میچ کرتا ہے اور رام جنم بھومی پر یہ اسپیشل ایڈیشن واچ نکالی گئی تھی اور سکندر مووی میں سلمان خان نے یہ واچ کیا پہن لی اس پر تو بوال ہی ہو گیا. کیا سلمان خان نے اس سے پہلے ہندوازم کو پروموٹ کرنے والی موویز نہیں کی تھی؟ کیا سلمان خان نے اس سے پہلے بھارت کی سنسکرتی کو دکھانے والی موویز نہیں کی تھی؟ دوستو سب سے امپورٹنٹ یہاں پر یہ ہو جاتا ہے پاکستانی اور جو ہندوستانی کچھ مسلمان ہیں جو اس چیز کا ویرودھ کر رہے ہیں کہ بابری مسجد کو ڈھا کر رام مندر بنایا گیا, اور بابری مسجد پر پہلے بھی مندر ہی تھا اور اس کو توڑ کر کچھ مغل شاسکوں نے اس پر مسجد بنوا دی. دوستو یہ بہت پرانی کہانی ہو چکی ہے, لیکن جب رام جنم بھومی رام اوتار ہو چکے ہیں اور اس واچ کا ادگھاٹن ہو چکا تھا, لیکن اس طرح کی طول پکڑنا پاکستان میں نارمل سی بات ہے. اور پاکستان کے کچھ جہادی مسلمان جو ہیں مولانا ہے وہ بھارت کے کچھ لوگوں سے سمپرک میں تو رہتے ہی ہیں اور اس چیز کو لے کر کافی آگ ببولا ہو رہے ہیں, سر تن سے جدا کے نعرے لگ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں فتوے بھی جاری ہو رہے ہیں. دوستو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے اس طرح کی حرکت کرنا جب آج عید کا دن ہے اور ایک ایسے سیلیبریٹی کے لیے, ایک ایسے آئیکن کے لیے جو سماج میں سنیما کے مادھیم سے کچھ نئی سوچ لے کے آتے ہیں. دوستو آپ کیا سوچتے ہیں, کیا سلمان خان پر فتویٰ لگانا پاکستان کی طرف سے ان کی ہیلتھ پر اثر کرے گا؟
पाकिस्तान चाहे 100 फतवे लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सलमान खान या फिर भारत को कोई फर्क पड़ने से हर रहा। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी सलमान खान जैसी राम जन्मभूमि टाइटेनियम वॉच पहनना चाहेंगे? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।